موضوع الدرس في ميثاق بني إسرائيل ونقضهم سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نقيبا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن اللہ یحب المحسنین. اب اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے جیسے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ جو بھی عہد کرو، جو بھی عقد کرو، اس کو ہر حال میں پورا کرو. اسی طرح ہم نے بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا تھا. فبعثنا منهم 12 نقیبا، اور ان میں ہم نے 12 سردار مقرر کیے تھے. چونکہ بنو اسرائیل کے 12 قبیلے تھے بڑے بڑے، تو ہر قبیلے کے لیے اللہ کے حکم سے ان کے لیے ایک سردار مقرر کیا گیا. اور اللہ کی شان ہے کہ میرے آقا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب مدینہ منورہ کے لوگوں سے بیعت کی اور بڑے بڑے قبیلے اوس اور خزرج کے اسلام لائے، تو حضور نے ان کے لیے بھی 12 سردار بنائے. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ میرے بعد 12 خلفاء آئیں گے جو میرے طریقے پر، میری سنت پر، میری ہدایت پہ حکومت کریں گے، اور وہ سارے کے سارے جو ہیں قریش سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی یہ ضروری نہیں کہ لگاتار آئیں، یعنی قیامت تک، تو ان میں خلفائے راشدین کا دور الحمدللہ مسلمہ ہے کہ سب نے ان کو خلیفہ تسلیم کیا. اسی طرح پھر کافی عرصے کے بعد تابعین میں عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا، اور بہرحال حضور کا فرمان جو ہے وہ سچ ہو. اور اللہ نے یہ بھی ان کو فرمایا انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن شرط یہ ہے لئن اقمتم الصلاۃ، کہ اگر تم نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور میرے تمام پیغمبروں پر ایمان لاؤ. یہ نہیں ہے کہ ایک پیغمبر پہ ایمان لاؤ اور باقی پہ کفر کرو، نہیں، یہ اصول ہے کہ جو آدمی ایک پیغمبر پہ ایمان لائے گا وہ سارے نبیوں پر ایمان لائے گا. لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم تفریق نہیں کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائیں اور عیسیٰ علیہ السلام پہ نہ لائیں، یا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے نصارہ لیکن موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئے. حالانکہ اللہ کا حکم ان کو بھی یہی تھا کہ ایک تو نماز قائم کرے اور یاد رکھیں کہ پورے قرآن میں جہاں بھی آپ پڑھیں گے نا انشاءاللہ اللہ نے کسی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو، ہر جگہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز قائم کرو.
اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، مقیمی الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ مومن جو نماز قائم کرتے ہیں، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، تو ہر جگہ لفظ آتا ہے قائم کرو قائم کرو، تو قائم کرنے کا کیا معنی ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ نماز قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کو اس کے اوقات میں اور اس کے شروط و ارکان کے مطابق ادا کرنا، تب نماز قائم ہوگی۔ یعنی اب ایک آدمی ہے وہ ظہر کے وقت میں عصر پڑھ لے یا عصر کے وقت میں مغرب پڑھ لے، تو یہ کیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کے اوقات معین، اور پھر نماز کے لیے فرائض ہیں، نماز کے لیے واجبات ہیں، نماز کے لیے مستحبات ہیں، نماز کے لیے سنن ہیں، اور سب کا پورا پورا لحاظ کرے تب نماز قائم۔ اور اسی طرح اللہ نے حکم دیا کہ اقمتم الصلاۃ واتیتم الزکاۃ، اور زکوٰۃ مفروضہ جو ہے یاد رکھو کہ فرض زکوٰۃ جو ہے وہ سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے، یعنی آپ کوئی مہینہ اپنے عقل کے مطابق مقرر کر لیں، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہو، کیونکہ رمضان کے مہینے میں نفل کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر ملتا ہے، اور اگر ایک فرض ادا کرو اس کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملتا ہے، تو زکوٰۃ دینا فرض ہے، تو جب تم فرض ادا کرو گے تو 70 گنا ثواب جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ مثلا ہم نے مقرر کر لیا، اب ہمارے پاس گھر میں زیور ہے، چاندی ہے، سونا ہے، پیسہ ہے، جائیداد ہے، ہر چیزیں ہیں، ان سب کا حساب کر کے 2.5% کے مطابق ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، اور سال میں ایک دفعہ۔ اور زکوٰۃ کے لیے یہ بھی حکم ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ اخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ اس علاقے کے غنی سے زکوٰۃ لی جائے، انہی علاقے کے غریبوں کو لوٹائی جائے۔ تو افضل زکوٰۃ یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں، اس کے بعد اپنے محلے کے غریبوں کو دیں، اس کے بعد اپنے شہر کے غریبوں کو دیں، اس کے بعد آپ اپنے ملک کے غریبوں کو دیں۔ ہاں ایک حالات ہیں، اب جیسے فلسطین میں حالات پیدا ہو گئے تو وہاں بھی زکوٰۃ پھر بھیجی جا سکتی ہے کہ مسلمانوں پر اگر مشکل آ جائے، ابتلا آ جائے، امتحان آ جائے، اختبار آ جائے، ان کی احتیاج زیادہ بڑھ جائے تو پھر ان کو بھی زکوٰۃ بھیجی جا سکتی۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ صدقۃ الفطر، یعنی رمضان المبارک میں روزے ختم کرنے کے بعد اور عید نماز سے پہلے صدقۃ الفطر جو ہے ہر امیر، ہر غریب، ہر عبد، ہر چھوٹا، ہر بڑے کو ادا کرنا ہوتا ہے، یعنی گھر کا جو سربراہ ہے وہ اپنے خاندان کے سارے افراد کا صدقۃ الفطر ادا کرے، حتیٰ کہ چھوٹے بچے ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں، ان کا بھی صدقۃ الفطر ادا ہو۔ اور صدقۃ الفطر جو ہے بعض ائمہ کے نزدیک 3 کلو ہے، اور احناف کے نزدیک یہ ہے کہ اگر گندم ہو تو 2.25 سیر گندم سے بھی صدقۃ الفطر ادا ہو جاتا ہے، زیادہ جتنا مرضی آئے تھے، کیونکہ قیمتوں میں فرق پڑ جاتا ہے، ایک آدمی چاول دیتا ہے، ایک آدمی گندم دیتا ہے، ایک آدمی جو دیتا ہے، ایک آدمی کشمش دیتا ہے، ایک آدمی کھجور دیتا ہے۔ پھر کھجور کی کتنی قسمیں ہیں، ایسی کھجور بھی ہے جو 5 ریال کلو ہے، ایسی کھجور بھی ہے جو 100 ریال کلو ہے۔ تو بہرحال یعنی مقصد یہ ہے کہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ صدقۃ الفطر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کے ذریعے اللہ اس کو پورا کر دیتے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ غریب لوگ جو ہیں وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں، کہ کم از کم اس دن تو اچھا کھا سکیں، اس دن تو ان کے گھر میں روٹی پک سکے، اس دن تو وہ اچھا کپڑا پہن لیں۔ تو صدقۃ الفطر بھی سال میں ایک دفعہ آئے گا، رمضان کے بعد آئے گا، اس سے پہلے کوئی ایک ہے مطلق صدقہ، نفلی صدقہ، وہ تو آپ ساری زندگی اور 24 گھنٹے کر سکتے ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، دن ہے رات ہے ہر حال میں صدقہ کر رہے ہیں، یہ نفلی صدقہ ہے۔ اس کا بھی اتنا بڑا اجر ہے
کہ اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے کہ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، کہ جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ فوراً اس کا بدلہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور میرے آقا نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقص مال من صدقۃ قط، جو آدمی صدقہ کرتا ہے صدقہ کرنے سے مال میں کبھی کمی نہیں آتی، اللہ تبارک و تعالی اور برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ اسی لیے میرے آقا حضرت بلال کو فرماتے تھے انفق بلالا انفق بلالا لا تخشى على ذي العرش اقلالا، بلال خرچ کرو بالکل نہ ڈرو، عرش والے کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ تو وہ نفلی صدقہ ہے، اس کے لیے افضل پھر بھی یہی ہوتا ہے کہ اپنے رشتہ دار غریب جو ہیں ان کو دو، کیونکہ آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا فلاں رشتہ دار غریب ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، غیر بندوں کا تو پتہ نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں نا بہت سارے لوگ آتے ہیں، وہ سوال کر رہے ہوتے ہیں، بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں اور لاکھوں روپے انہوں نے اکٹھے کیے ہوتے ہیں، تو اب اس کا تو ہمیں پتہ نہیں چل سکتا ہے نا۔ لیکن رشتہ داروں کے بارے میں انسان کو پورے معلومات ہوتے ہیں، ہر آدمی کو اپنے محلے کے بارے میں پورے معلومات ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ایک تو زکوٰۃ ہو گئی، وہ تو فرض ہے، اور صدقۃ الفطر ہو گیا وہ بھی واجب کے درجے میں ہے، اور مطلق صدقہ جو ہے وہ نفلی صدقہ ہے، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو توفیق عطا فرمائے۔ تو حتیٰ کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کسی پیاسے کو پانی پلا دو، کسی کو پانی کا گلاس پیش کر دو، روزے کا افطار کروا لو، اور اگر تمہارے پاس یہ توفیق بھی نہیں ہے تو مسلمان کو جب ملو تو مسکرا کے مل لو، ہنس کے مل لو، یہ بھی فرمایا صدقہ۔ اور انسان جو اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے اس کا بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی کو خرچہ دینا تو ہماری ذمہ داری ہے، نان نفقہ واجب ہے، پھر وہ صدقے کا ثواب کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر یہی نوالا جو تم نے بیوی کے منہ میں رکھا ہے کسی غیر عورت کے منہ میں رکھتے گناہ ہوتا؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہوتا۔ فرمایا تو یہاں بھی ثواب ہوگا، یہاں 2 ثواب ہو جائیں گے تم۔ اسی لیے حکم ہے کہ اپنے ہمسائے کا خیال رکھو۔ ہمسائے کے بارے میں میرے آقا کی حدیث مبارک ہے کہ کان جبریل یوصینی بالجار فخفت ان یغرسہ او کما قال، حضور نے فرمایا کہ حضرت جبریل آتے ہیں اللہ کا حکم لے کر کے ہمسائے کا خیال کرو، ہمسائے کا خیال کرو، ہمسائے کا خیال کرو۔ حضور نے فرمایا میں تو ڈر گیا کہیں یہ حکم نہ آ جائے کہ ہمسائے کو میراث میں بھی حصہ دو، وہ تمہارا وارث بھی ہے، یعنی اتنا حق ہے ہمسائے کا۔ اور ہمسائے جو ہیں ان کے 3 حقوق ہوتے ہیں، یاد رکھو۔ ایک تو ہے تیرا ہمسایہ ہے لیکن کافر ہے، مشرک ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، یہودی ہے، اس کا حق بھی بطور ہمسایہ ہے، اس کو بھی دینا ہے۔ اچھا ایک یہ ہے کہ ہمسایہ بھی ہے اور مسلمان بھی ہے، اس کے 2 حق ہو گئے، ایک ہمسایہ ہونے کا، ایک مسلمان ہونے کا۔ اور ایک یہ ہے کہ ہمسایہ بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، اس کے 3 حق ہو گئے، ایک ہمسایہ ہونے کا، ایک مسلمان ہونے کا، ایک رشتہ دار ہونے کا۔ اور پھر جو جتنا تیرے گھر کے قریب ہوگا اس کا اتنا زیادہ حق ہوگا، تو لہذا اپنے ہمسائے کا بھی پورا پورا خیال رکھیں۔ حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر تم بلڈنگ بنا رہے ہو تو اتنی اونچی بلڈنگ نہ بناؤ کہ ہمسائے کے گھر میں دھوپ بھی نہ جائے اور روشنی بھی نہ جائے اور ہوا بھی نہ جائے، ہمسائے کا خیال رکھو۔ حضور پاک نے فرمایا صحابہ سے کہ اگر تمہارے پاس تھوڑا سا گوشت ہے، اب وہ اتنا تو ہے نہیں کہ ہمسائے کو بھی بوٹیاں دی جا سکیں، پر میں پانی زیادہ ڈال دو شوربہ زیادہ ہو جائے گا، کوئی شوربہ ہمسائے کو بھی بھیج دو، وہ شوربے میں روٹی لگا کے کھا لے گا۔ اب جناب یاد رکھیں کہ اللہ نے 2 حکم دیے تھے، ان کو 3 چیزوں کا حکم دیا۔ پہلی چیز کا حکم کیا تھا کہ اقمتم الصلاۃ، نماز قائم کرو اور نماز کے حقوق ادا کرو۔ جو بے وقت نماز پڑھتے ہیں وہ منافق کی نماز ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہت سارے لوگ ہیں بیٹھے رہتے ہیں حتیٰ اصفر الشمس، جب سورج پیلا ہونے لگتا ہے تو اب جلدی سے آگے اللہ اکبر ٹھونکے مار لیتے ہیں۔ فرمایا تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی صلاۃ،
کہ اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا، جب نماز کی طرف اٹھتے ہیں تو مر مر کے اٹھتے ہیں، یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ نماز جو ہے منافق کی نماز ہے، نماز کو وقت پہ ادا کریں۔ اور نماز کے لیے اس کا دل جو ہے نا جی، آپ نے فرمایا قلبہ معلق فی المساجد، دل اس کا گویا مسجد میں اٹکا ہوا ہے۔ ابھی نماز پڑھ کے جا رہے ہیں اور خیال بھائی وہ عشاء کی نماز بھی تو پڑھنی ہے، یار چلو جلدی جلدی کام نمٹاؤ پھر تاکہ میں واپس آؤں مسجد میں۔ اور اسی طرح میں کہ مومن کا دل جو ہے وہ جب مسجد میں آتا ہے ایسے ہوتا ہے کہ سما کی فلما، جیسے مچھلی پانی میں آگے تیرتی ہے لیکن اس کو خشکی میں نکال لو طرف طرف کے مر جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ منافق کا مسجد میں یہ حال ہوتا ہے کل قفص بالطیر، جیسے کالطیر فی القفص، جیسے کسی پرندے کو پنجرے میں بند کر دو اور وہ بیچارہ نکل نہیں سکتا، یہ بھی بیچارہ پکڑا ہوا ہے کہ لوگ نہ دیکھیں، ورنہ دل نہیں کرتا اس کا کہ مسجد میں بیٹھے۔ اور اسی طرح یعنی اندازہ کیا گیا، ہمارے دیکھیں نا کتنے بھائی ہیں اور کتنے دکھ کی بات ہے کہ لاکھوں روپے خرچ کر کے عمرے پہ آتے ہیں، نماز اپنے گھر میں پڑھ رہے ہیں یا مسجد کے باہر میدانوں میں جہاں آیا کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر۔ کیا خدا کے بندو، جب اللہ نے تمہیں کعبہ نصیب کیا ہے تو جتنا کعبے کے قریب ہوگے نماز پڑھو گے اتنے اجر اور ترقیات اور درجات جو ہیں وہ بلند ہو جائیں۔ لیکن یہ ہوتا ہے سر سے بوجھ اتارنا، اور کتنے لوگ تم نے دیکھے ہیں وہ اسی لیے بیل پڑتے ہیں کہ سلام پھرے اور ہم بھاگیں تاکہ کوئی راستے میں رکاوٹ نہ ہو، جلدی جلدی نکل جائیں۔ تو یہ منافق کی علامت ہے، یہ مومن کی علامت نہیں ہے۔ مومن کا دل جو ہے وہ تو مسجد میں ہوتا ہے، قلبہ معلق فی المساجد۔ اور اس کے بعد دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا کہ لئن اقمتم الصلاۃ، نماز قائم، واتیتم الزکاۃ، اور زکات کی ادائیگی، وآمنتم برسلی، اور میرے تمام رسولوں پر ایمان، یہ وعزرتموہم، اور اس کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، لیکن سب سے بڑی بات جو ہے قرآن میں وہ کیا ہے؟ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ۔ اس پہ غور کریں اور خدا کے لیے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے میرے بھائی جو ہیں نا، یا تو اللہ عالم وہ سمجھتے نہیں، اللہ جانتا ہے نا، یہ دلوں کا بھید تو کوئی نہیں جانتا، کہ یا تو وہ سمجھتے نہیں، یا سمجھتے ہیں تو پھر ضد ہے، یا سمجھتے ہیں تو پھر غلو ہے کہ حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ ان قال اللہ انی معکم، اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اسی طرح دوسری جگہ قرآن کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم چاہے کہیں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ۔ اس معیت کا کیا معنی ہے اس کو یاد رکھو سب۔ اس پر بہت سارے باطل فرقے جو ہیں وہ بڑے دھوکے میں پڑ گئے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ اللہ کی عبادت کرتے 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 بندہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ گویا اللہ اس کے اندر حلول کر گیا، نعوذ باللہ۔ جیسے کہ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ بظاہر میں تو علی ہیں لیکن اصل تو یہ مولا علی ہے، خدا ہے۔ ان کا یہ باقاعدہ عقیدہ ہے، اور اس عقیدے والے لوگ جو ہیں خود حضرت علی کے زمانے میں بھی پیدا ہو گئے، یہ اب نہیں پیدا ہوئے۔ یہ فتنہ جو ہے نا شیعہ کا، یہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد شروع ہو گیا، پھر بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا۔ اب تو اتنی قسمیں بن گئی ہیں شیعہ کی کہ آپ گن بھی نہیں سکتے، تقریباً 360 قسم ہے شیعہ کی، اور زیادہ مشہور یہی ہے اثنا عشری ہو گئے، اور اس کے بعد شاہ امامی ہو گئے، آغا خانی ہو گئے، اسماعیلی ہو گئے، یہ فرقے زیادہ مشہور ہو گئے، ورنہ تو ان کی بڑی قسمیں ہیں، اللہ پاک رحمت فرمائے۔
تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کا بھی یہی عقیدہ تھا، اور آج بھی دنیا میں وہ شیعہ موجود ہیں جو نصیری کہلاتے ہیں، نصیری، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضرت علی خدا ہے۔ وہ کہتے ہیں سب نفع نقصان کا مالک حضرت علی ہے، ہماری مشکلات میں مدد کرنے والے حضرت علی ہیں، اور قیامت میں ہمیں جنت دینے والے حضرت علی ہیں۔ لہٰذا جب ہم حضرت علی سے محبت کرتے ہیں ہم نے تو جنت میں جانا ہی جانا ہے، کیونکہ جنت کی چابی ان کے ہاتھ میں ہے۔ حوض کوثر میں پانی پلانے والے حضور کے ہاتھ سے لے کر حضرت علی ہیں، لہذا سب سے پہلے تو پھر اپنے ملنگوں کو وہ پلائیں گے نا، باقی تو ہم بعد میں رہیں گے نا۔ تو ان کا یہ ایک عقیدہ ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ حضرت علی کو پتہ لگا کہ کچھ لوگ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، انہوں نے بلایا، انہوں نے فرمایا بھی میرے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ مولا یا مولا ہیں، خدا ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے بندو میں انسان ہوں، میں ابی طالب کا بیٹا ہوں، میں داماد محمد مصطفیٰ ہوں، میں حسن حسین ام کلثوم کا باپ ہوں، میں سیدہ فاطمہ کا شوہر، میں کیسے خدا ہو گیا؟ خدا کی بیوی ہوتی، خدا کے بچے ہوتے، خدا کے بھی ماں باپ ہوتے، وہ تو لم یلد ولم یولد اس کی شان، میں کیسے خدا ہوں گا؟ اور نے کہا نہیں، مانا یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کے اندر حلول فرما گئے ہیں۔ حضرت علی بڑے غصے میں آئے، آپ نے فرمایا ابھی توبہ کرو، نے کہا جی ہم صحیح عقیدے پہ ہیں، توبہ کیوں کریں؟ اسی لیے میرے بزرگوں ایک بات یاد رکھنا، بہت بڑے بڑے اولیاء اور علماء نے لکھا ہے کہ آدمی زانی ہے، شرابی ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، قاتل ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے، اس سے توبہ کی امید ہے، لیکن جو بدعت میں مبتلا ہے اس سے توبہ کی بھی امید نہیں۔ کیونکہ ایک آدمی شرابی ہے، لیکن شراب کو اچھا نہیں سمجھتا، جب نشہ نہ ہو سمجھتا یار میں کسی مصیبت میں آ گیا، کوئی دوست نصیحت کرے کہتے یار دعا کرو میں بس اب نشے کی پکڑ میں ہوں، جوا کھیلتا ہے اچھا نہیں سمجھتا اس کو۔ بدعت جو کرتا ہے وہ تو اس کو دین سمجھتا ہے، دین سے توبہ کیسے کرے؟ جو 11ویں کرتے ہیں اس کو دین سمجھتے ہیں، میلاد مناتے ہیں اس کو دین سمجھتے ہیں، دین سے کیسے توبہ کرے؟ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ بڑے سے بڑا مجرم جو ہے اس سے توبہ کی امید ہوتی ہے، لیکن اہل بدعت سے توبہ کی امید ہی ختم ہو جاتی ہے، توبہ کی امید سلب ہو جاتی ہے۔ حضرت علی نے حکم دیا کہ ان کو قید میں ڈال دو، قید میں ڈالا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت نے کہا بھی اب نکالو ان کو، ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گئے ہوں، توبہ کر لیں تو چھوڑ دیں ان کو، جان چھوٹے۔ پھر بولا ہاں بھائی اب کیا دماغ ٹھیک ہوا؟ انہوں نے کہا جی آپ خدا ہے۔ حضرت علی غصے میں آ گئے، انہوں نے اپنے غلام کو بلایا کمبر کو، فرمایا کہ ان بدبختوں کو لے جاؤ، پہلے ان کو قتل کرو، قتل کرنے کے بعد آگ جلا کے ان کو آگ میں ڈال دو۔ وہ لے گئے۔ حضرت علی نے سوچا کہ اب یہ ڈر گئے ہوں کہ بھی قتل ہو رہے ہیں، پھر آگ میں جلیں گے، ہو سکتا ہے بدبخت توبہ کر لیں، پر میں ان کو پھر لے آؤں۔ واپس لے آئے، پوچھے اب کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا جی پہلے تو کوئی شک تھا، اب تو یقین ہو گیا کہ آپ خدا ہیں۔ کیسے یقین ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی آگ کا عذاب جو ہے وہ خدا دیتا ہے نا، جہنم میں ڈالے گا، آپ بھی تو ہمیں آگ میں ڈال رہے ہیں، لہذا خدا تو ہو گئے نا۔ یہ ہوتا ہے جاہل کا عقیدہ کہ جس بات پہ اڑ گیا ہے وہ اڑ گیا۔ اسی لیے حضرت سیدنا علی نے فرمایا تو سیہلک فی فیتان محب مفرط و مبغض مفرط۔ آپ نے فرمایا میرے بارے میں دو پارٹیاں برباد ہو جائیں گی، ایک وہ جو میری محبت میں پڑھ کے مجھے خدا بنا لیں گے، اور ایک وہ جو میرے بغض میں آنے کے بعد مجھے مسلمان بھی نہیں سمجھیں گے، جیسے خارجی ہیں۔ وہ حضرت علی کو تو مسلمان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں۔
ادھر وہ ہیں جنہوں نے خدا بنا لیا ہے، اور ادھر یہ ہیں وہ کہتے ہیں حضرت علی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ ان کی جو خوبصورت عورتیں ہوتی تھیں وہ اعلان کرتی تھی کہ جس نے میرے ساتھ شادی کرنی ہو علی کا گردن کاٹ کے میرے پاس لے آئے، منتیں مانگتی تھی۔ خوارج کا یہ عالم ہے اور روافض کا، اور فرمایا کہ صرف ایک جماعت نجات پائے گی جو اعتدال پہ رہے گی، کہ جو مجھے حضور کا خلیفہ مانے گی، داماد مانے گی، انسان مانے گی، ابو الحسن والحسین مانے گی، وہ جماعت جو ہے وہ حق والی ہوگی، باقی دونوں جماعتیں جو ہیں برباد ہو جائیں گی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ لفظ معیت جو ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس میں آگے لوگ جو ہیں بڑے بھٹک گئے، اور یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، کیونکہ قرآن ہے نا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو۔ تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یاد رکھو، بہت بڑی۔ یہ مَعَكُمْ کا کیا معنی ہے؟ اور ایک طرف قرآن میں 17 آیتیں ہیں کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے، کما یلیق بشانہ، اور اسی طرح قرآن میں ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، اور اسی طرح قرآن میں اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم بے غم ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے تم پر عذاب بھیج دے۔ اور ویسے بھی اس کی صفت جو ہے وہ علو ہے، اس لیے دیکھو جب دعا مانگتے ہو تو کیسے ہاتھ اٹھاتے ہو، یعنی اوپر سے رحمت مانگ رہے ہو نا، زمین سے تو نہیں مانگ رہے ہو۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ کی ذات عرش علا پہ ہے، اور کیسے ہے کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان ہے، اس میں ہم بحث نہیں کرتے۔ اللہ عرش سے آسمان دنیا بے روزانہ تہجد کے وقت نزول فرماتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، لیکن کیسے نزول فرماتے ہیں وہ اللہ جانتا۔ کیوں نزول تو وہی فرمائے گا کہ اوپر ہوگا نا، تبھی نیچے اترے گا۔ اس لیے امام مالک امام دار الحجرہ مدینے کے جو امام تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے خلاصہ 3 لفظوں میں انہوں نے فرمایا الاستواء معلوم، کے لفظ استواء قرآن میں ہے اور اس کا معنی معلوم ہے، ہر عربی دان جو ہے سمجھتا ہے، لیکن والکیفیت مجہول، لیکن اللہ عرش پہ کیسے بیٹھے ہیں یہ نہیں جانتا۔ والسؤال عنہ غیر معقول، اور علم اس کے بارے میں اللہ کہاں ہے، کیسے ہے، کدھر ہے، یہ سوال کرنا جو ہے وہ بھی ناجائز، کہ اللہ کی ذات کے بارے میں آپ سوال نہ کریں، جو قرآن کہتا ہے، جو حضور فرماتے ہیں، بس اس پہ ہمارا ایمان ہے۔ اب یاد رکھیں کہ معکم کا کیا معنی، تو ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ معیت جو ہے وہ 2 قسم ہے، یاد کر لو، اللہ کرے عقیدے ٹھیک ہو جائیں، اللہ ہر مسلمان کے عقیدوں کو صحیح فرما دے۔ معیت رحمت بھی ہوتی ہے، معیت نصرت بھی ہوتی ہے، معیت علم بھی ہوتی ہے، یاد رکھو۔ معیت علم کا کیا معنی ہے کہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، جب علم میں ہے تو اس کے ساتھ ہے، جیسے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، بھئی ہم تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں، کیونکہ تیری شارک کو بھی پتہ نہیں کہ اندر کیا ہے، لیکن ہم تو اندر کی بات بھی جانتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں معیت علم، احاط بکل شیء علما، ہر چیز کو اللہ کے علم نے گھیرا ہوا ہے، کوئی چیز علم سے باہر نہیں ہے۔ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، یہ اسی کی شان ہے کہ جو آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے، سب کے علم والی اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ ہے معیت علم، یاد رکھیں، اس کا معنی ہوا معاذ۔
اور دوسرا ہوتا ہے معیت نصرت. کیا مانا؟ اللہ اپنی مدد کرتے ہیں بندے کے لیے. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کے جا رہے تھے اور سامنے دریا تھا اور پیچھے فرعون کی فوجیں تھیں، تو بنو اسرائیل نے آگے عرض کیا کہ یا موسیٰ علیہ السلام ہم تو پھنس گئے، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، ہم کہاں جائیں گے؟ ہم تو پس جائیں گے، آگے جائیں ڈوب جائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ہمیں راستہ دکھلائیں گے. تو یہ معیت ہے. جب میرے مدنی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق کے ساتھ غار میں بیٹھے ہوئے تھے، ہجرت والی رات غار ثور میں، اور اس میں کبھی غور کیا کرو کہ میرے اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے نبوت سے پہلے رنگ دینا تھا تو غار حرا کو دے دیا جبل نور پر، اور نبوت کے بعد رنگ دینا تھا تو غار ثور کو دے دیا جو مکے کے دوسری جانب ہے، وہ اعلیٰ جانب ہے، یہ اسفل جانب ہے. اسی لیے ہے نا محلہ مسفلا، یہ نیچے والی جانب ہے. مسیال اور جنت المعلا کیوں اعلیٰ طرف ہے. حضور جب غار میں ہیں اور دشمن اس پہاڑ کے اوپر پہنچ گئے ہیں اور غار میں سوراخ ہیں، درزے ہیں، حضرت صدیق دیکھ رہے ہیں، ان کے قدم نظر آ رہے ہیں، تو حضرت صدیق گھبرا گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ لو نظر احدهم الى قدمه، اگر کسی بدبخت نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو وہ تو ہمیں دیکھ لیں گے، اور اگر دیکھ لیں گے تو پھر صاف بات ہے کہ دشمن ہمیں معاف تو نہیں کرے گا، وہ ہمارے قتل کے لیے آیا ہے. اللہ اکبر. حضور نے کیا فرمایا؟ ہمیں ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. اور ہمیں ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دو بندوں کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا ان کا خدا ہو؟ ان کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں وہ واقعہ بیان کر دیا کہ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، تم چاہے مدد نہ کرو لیکن اللہ اپنے نبی کی مدد کریں گے. اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے آپ کو نکالا. کون؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب وہ اپنے صاحب اپنے ساتھی کو کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو ابو بکر، اللہ جو ہم دونوں کے ساتھ ہے. تو یہ معیت ہے، معیت نصرت ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. میں کیا غم ہے، کیوں فکر کر رہے ہو؟ تو ایک معیت علم ہوتی ہے، یاد رکھو، اور ایک معیت نصرت ہوتی ہے کہ لا تحزن، بالکل غم نہ کرو ابو بکر، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں. اور علماء نے کتنا پیارا نقطہ لکھا ہے. انہوں نے لکھا موسیٰ علیہ السلام شان والا پیغمبر ہے، وہ رسول اللہ بھی ہے، وہ کلیم اللہ بھی ہے، وہ نبی بھی ہے، شان والا بھی ہے، اس کی امت بھی بڑی امت ہے. لیکن نے فرمایا اس میں اور حضرت محمد مصطفیٰ میں، رحمت دو جہاں میں، خاتم الانبیاء میں، امام الانبیاء والمرسلین کی شان میں کتنا فرق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے. انہوں نے اپنی قوم کو شامل نہیں کیا تھا، لیکن یہ رحمت دو عالم ہے. فرمایا ابو بکر ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. یہ نہیں فرمایا کہ میرے ساتھ ہے، یہ شان ہے کہ اپنے. اس لیے علماء کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ جو ابو بکر کی صحابیت کا منکر ہے وہ کافر ہے، چونکہ اس کی صحابیت اور صحبت قرآن سے ثابت ہے.
اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، لیکن یاد رکھو جب رب ناراض ہو جائے مدینے جاتے ہیں صلاۃ و سلام بھی پڑھتے ہیں پھر بھی ابو بکر عمر کو نہیں مانتے. اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتا؟ یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ابو بکر عمر سرکار دو جہاں کے ساتھ لیٹے ہوئے اور حضور اتنی شان بیان کر رہے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا فرمایا سب سے پہلے میری قبر مبارک کھلے گی وہاں قضا نبعث یوم القیامت، فرمایا اس شان سے ہم قیامت کے دن اٹھیں گے. میں ہوں گا میرے ساتھ حضرت عیسیٰ ہوں گے اور میرے دائیں ابو بکر اور بائیں عمر ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ. پھر بھی آدمی نہ مانے ابو بکر عمر کے ایمان میں شک ہے، ان کے ایمان میں یقین ہے، جو نماز بھی نہیں پڑھتے، جو کبھی پاؤں بھی نہیں دھوتے، مسا کر کے جان چھڑا لیتے ہیں، 5 نمازیں اکٹھی پڑھ دیتے ہیں السلام علیکم فی امان اللہ. حج میں آپ دیکھ لیں سارا دن اپنے ہوٹلوں پہ رہیں گے، عشاء کے بعد جب ساری مخلوق نکل جائے گی آ جائیں گے ایک طواف بھی کر لیں گے، 5 نمازیں اکٹھی پڑھ کے چلے جائیں. تو اس لیے اب یاد رکھیں کہ معیت کا کیا معنی ہے. معیت کا معنی نصرت ہے یا معیت علم ہے. جیسے کہ اللہ نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو جا کے توحید کی دعوت دو. میرے بزرگوں کبھی غور کرو، ایمان سے کہو اللہ جانتے نہیں تھے کہ فرعون مسلمان نہیں ہوگا؟ اللہ کے علم میں تھا کہ نہیں تھا کہ فرعون تو مسلمان نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی کہتے ہیں اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ ان کے پاس. کیوں؟ اس سے اللہ نے اپنے بندوں کو سبق دیا کہ کوئی مانے یا نہ مانے تم میرے دین کی دعوت پہ لگے رہو، دیتے رہو، نہ مانے نہ مانے. تمہارا کام بلانا ہے، تمہارا کام آواز دینا، تمہارا کام ان کو دین. اس لیے بتایا کہ جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ میں جانے کے لیے حاضر ہوں لیکن اننی اخاف، مجھے ڈر ہے. ایک بندہ ان کا میرے ہاتھ سے مر گیا تھا، آپ کو پتا ہے، مجھے ڈر ہے انی اخاف ان یقتلون، کہ وہ مجھے اسی جرم میں بدبخت کہیں قتل نہ کر دے. اب اللہ نے کیا بولا؟ قال لا تخافا موسیٰ ہارون بالکل نہ ڈرو. کیوں؟ اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. اب وہی معیت والا لفظ آ گیا، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. کیسے ساتھ ہو میرا اللہ؟ فرمایا اسمع و ارا، میں چونکہ تمہاری ہر بات سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں تو میں تمہارے ساتھ. اس کو کہتے ہیں معیت. معیت کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ بندے میں آ جاتا ہے. جیسے بات جاہل کہہ دیتے ہو جی منصور تھوڑے بول رہا تھا، وہ اندر سے خدا بول رہا. یا جیسے بعض جاہل کہہ دیتے ہیں کہ ظاہر میں ہمارا مرشد ہے جی، باطن میں خود اللہ ہے. حضرت ہو جی یہ تو شکل ہے، لباس ہے، اصل تو آپ ہیں. تو یہ عقیدہ جو ہے کفر ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ معیت کا معنی معیت علمی ہے اور معیت نصرت ہے. اور 3 مقام پہ اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے. اور دوسری جگہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، جو مصیبت میں صبر کرنے والے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے. اور تیسری جگہ فرمایا ان اللہ مع المحسنین، اور جو اچھے عمل کرنے والے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے. تو جو محسنین میں بھی نہ ہو، متقین میں بھی نہ ہو، صابرین میں بھی نہ ہو، تو گویا اللہ کی معیت نصرت سے خارج ہو گیا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں. اس لیے اللہ نے بنو اسرائیل کو فرمایا تھا کہ بدبختو میں تمہارے ساتھ ہوں.
لیکن شرط کیا ہے؟ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم، عزرتہم مانا میرے رسولوں کی مدد، دین کی مدد، دین کی نصرت، وأقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کے راستے میں صدقہ دینا، وہ قرض کے لفظ سے آ گیا کہ جیسے قرضہ لوٹانا ضروری ہے میں بھی تمہارا صدقہ لوٹاؤں گا، یہ گویا اللہ کو قرض دے رہے ہو تم۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تو اب بدلہ کیا دوں گا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جنت کی۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، اتنی ہدایت کے بعد، بینات آیات کے بعد، پھر جس نے کفر کیا فقد ضل سواء السبیل، پھر وہ بھٹک گیا، سیدھے راستے سے دور جا پڑا۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَعَلَقُهِمْ مِيثَاقَهُمْ، یہودیوں نے وہ عہد جو تھا توڑ ڈالا، جب انہوں نے توڑ ڈالا تو سزا کیا ملی؟ لعناہم، اللہ نے ہم نے ان کو لعنت، لعنت کا معنی ہوتا ہے کہ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دینا، اس لیے سب سے پہلے لعنت شیطان پہ آئی، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، اللہ نے فرمایا قیامت تک تم پہ لعنت ہے۔ فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیۃ، اور ان کے دل جو تھے ہم نے ان کو سخت کر دیا، ایسے سخت ہو گئے دل کہ کوئی چیز اثر ہی نہیں کرتی۔ اس لیے علماء نے فرمایا ہے اگر تمہیں دعا میں رونا نہ آئے، رکت پیدا نہ ہو، قرآن شریف پڑھنے کے اندر رکت پیدا نہ ہو، طواف میں ملتزم پہ دعا مانگنے میں دل میں نرمی اور رکت پیدا نہ ہو، تو ڈرو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دل بھی سخت ہو گئے۔ اس لیے فرمایا وجعلنا قلوبهم قاسیۃ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اور بنی اسرائیل کی یہ عادت تھی کہ وہ کلمات کو اپنی جگہ سے بدل دیتے تھے، تحریف کرتے تھے، تورات کے اندر احکام بدل دیتے، جیسے حضور کی صفت ہی چھپا گئے، حالانکہ تورات میں حضور کی صفت لکھی ہوئی، صحابہ کی صفتیں لکھی ہوئی، لیکن انہوں نے بدل ڈالا ہے۔ فنسوا حظا مما ذکروا بہ، اور اس کو چھوڑ دیا جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ہدایت کا حصہ ان کو دیا تھا۔ ولا تزال تطلع على خائنۃ منهم الا قليلا منهم، اور میرے محبوب آپ ان کی خیانتوں پہ مطلع ہوتے ہیں، آپ کو بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ کیسا منافق ہے، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، ان میں بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لائیں گے، جو صحیح میں مومن بنیں گے، جیسے عبداللہ ابن سلام ہے، عبداللہ ابن سوریہ، لیکن اللہ نے بولا میرے نبی فاعفوا عنہم واصفحوا، معاف کریں، اب درگزر کریں، چھوڑیں ان کو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں من الذین قالوا انا نصارى، یہ پہلے ذکر جو تھا یہود کا تھا، اب اللہ ذکر فرماتے ہیں نصارہ کا، کہ ان میں ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، نصارہ مانا حضرت عیسیٰ کے مدد کرنے والے، اور بعض کہتے ہیں نصارہ اس لیے کہ ناصرہ ایک جگہ تھی، یہ وہاں کے رہنے والے تھے، اس وجہ سے ان کو نصارہ کہا گیا، لیکن زیادہ قول یہی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرے، قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو آپ کے دوستوں نے کہا کہ ہم اللہ کے راستے میں مددگار ہیں، اس لیے ایسا۔ ومن الذین قالوا انا نصارى اخذنا میثاقهم، ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا، ونسوا حظا مما ذکروا به، انہوں نے بھی بھلا ڈالا، فاغرینا بینهم العداوۃ والبغضاء، پھر ہم نے بھی ان کے دلوں میں بغض و عداوت ڈال دی۔ اب نصرانی جو ہیں یاد رکھو ان کے اندر 3 فرقے ہیں مشہور، ایک ملکانیہ ہے، ایک یعقوبیہ ہے، ایک نستوریہ ہے، یعنی بعض کا عقیدہ تو صرف یہ ہے کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں عیسیٰ خود خدا ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں خدا تو نہیں پر 3 میں سے ایک ہے، یعنی ان 3 میں عقیدہ تثلیث ہے۔ اور ہمارے ہاں افسوس یہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جتنے اسکاؤٹ ہیں، یہ بچے ہوتے ہیں اسکاؤٹ جن کو تربیت دی جاتی ہے، وہ ہمیشہ 3 انگلیوں سے سلام کرتے ہیں، یہ اسی عقیدے کی تائید ہو رہی ہے کہ تثلیث کے ہم قائل ہیں، ہم بھی 3 مانتے ہیں، مسلمانوں کے اندر کوئی خیال نہیں۔
لیکن دشمن نے ایسا حربہ استعمال کیا کہ مسلمان بھی 3 انگلی سے سلام کر رہا. اور اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جی یہ کیا ہے، جی یہ ہلال احمر ہے کہ کیا ہے، یہ چاند کا نشان جو ہے یہ کیا ہے. تو پہلے لوگ چاند کی پوجا کرتے تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے. اچھا اسی لیے آپ کے یہ جو دن ہے سن ڈے یعنی سورج دیوتا، منڈے یعنی چاند دیوتا، یہ وہی تو ہے اور کیا ہے. مسلمانوں کی ادھر فکر ہی نہیں، ان کو تو اپنے کھانے پینے کا فکر ہے کہ جی بروسٹ کہاں ملتا ہے اور پیزا کہاں ملتا ہے، اور پینے کے لیے کون سی پیپسی اچھی ہے یا کوکا کولا اچھا ہے. یہ بھی نہیں پتا کہ سب یہودیوں کا مال ہے جو مسلمانوں کو قتل کریں، ہم ان کا مال خرید رہے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے ان کے درمیان میں بھی عداوت ڈال دی، قیامت تک وہ ایک دوسرے کے دشمن. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خبر دیں گے جو کچھ کہ وہ کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی دین اسلام پہ قائم رکھے. کہتے جی کہ جیسے آپ نے نماز، زکوٰۃ، ایمان کا ذکر کیا، تفصیل بیان کی، لیکن وغیرہ 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 مجھے تو نہیں پتا کیا وغیرہ وغیرہ، مجھے تو خود سمجھ نہیں آیا تو جواب کیا دوں. یعنی آپ کو نہ ایمان کی تفصیل پہ سمجھ رہی، نہ نماز، صرف وغیرہ وغیرہ یاد رہا. آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کیا وغیرہ وغیرہ میں نے کہا تھا، مجھے نہیں پتا، آپ وضاحت سے لکھیں. کہتے ہیں جی کہ حرمین الشریفین میں لوگ صفوں کو نہیں ملاتے، جہاں مرضی آتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، بالکل گناہ ہے، بالکل ناجائز. شریعت کا حکم یہ ہے کہ پہلی صف کو پوری کرو، پھر اس کے بعد دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، اور اتنا فاصلہ نہ ہو الا صفوں کے جتنا فاصلہ، اس سے زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. ایک ہے نماز کا ہو جانا، نماز تو ہو جائے گی. اگر اس کو اگلی صف والے آدمی نظر آ رہے ہو، چاہے پہاڑ پر بھی کھڑا ہو، ان کی حرکات و سکنات، رکوع سجود دیکھ رہا ہے، نماز ہو جائے گی. ہو جانا الگ چیز ہے، فضیلت الگ چیز ہے. کہتے جی کہ حرم شریف کے باہر جو ہے میدانوں میں لوگ کپڑا نہیں بچھاتے، مصلی نہیں بچھاتے، اور فرش پہ بغیر کپڑے کے نماز پڑھتے ہیں. اگر صاف ہے تو کیوں نہیں ہو جاتی؟ بالکل نماز ہو جاتی. بلکہ پتھر پہ نماز پڑھنا تو مصلی سے اور قالینوں پہ پڑھنے میں افضل ہے. حضور پاک نے تو کبھی قالین پہ نماز نہیں پڑھی. اس زمانے میں کوئی قالین بچھایا جاتا. صحابہ کہتے ہیں اتنے پتھر گرم ہوتے تھے کہ ہم پتھر مٹھی میں لے کے کھڑے ہوتے تھے کہ کچھ تو نرم ہو جائے کہ سجدے کی جگہ پر بچھا دیں گے. شرط یہ ہے کہ جگہ صاف ہے، کوئی حرج نہیں، بالکل میدان میں نماز پڑھیں. لیکن وہ شیعہ والا عقیدہ بھی نہ رکھنا. ان کے پاس اپنا ایک پتھر ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کہتے کربلا سے لائے ہیں مٹی، یعنی ان کے نزدیک وہ مٹی مکہ مدینے سے بھی افضل ہے. نعوذ باللہ، وہ اسی پہ سجدہ کرتے ہیں. شاید یہ ہو کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ ان کو میرے گھر کا سجدہ نصیب ہی نہ ہو، یہ اسی مٹی پہ ہی کرتے رہیں. اگر آدمی نے سنت گھر میں پڑھ لی ہے فجر کی، پھر مسجد میں آ گیا تو اب کوئی نماز نہ پڑھے. سنت فجر کے بعد صرف فجر کی نماز پڑھے. اسی لیے جو لوگ سنتیں گھر سے پڑھے اسی انداز سے آئیں کہ مسجد میں داخل ہوں تو نماز کھڑی ہو جائے. اگر پہلے مسجد میں آ جائیں تو تحیۃ المسجد بھی پڑھ لیں، پھر سنت پڑھ لیں، پھر دونوں پڑھ سکتے. لیکن حضور پاک فجر کی سنت پڑھنے کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھتے. لا حول.
کہتے جی کہ ہم مکے میں رہنے والے ہیں، کام کے لیے جدے جائیں گے، واپسی کے لیے کوئی آپ کو عمرے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ نے حج بھی کرنا ہے واپس آ جائیں، مکے سے احرام باندھ کے حج پہ چلے جائیں۔ میں 2008 میں آیا تھا حج پہ، پیسے ادھار لیے تھے، حج کی قربانی کے بدلے میں آپ نے بتلایا تھا کہ 3 روزے حج میں رکھے اور 7 روزے بعد میں رکھے۔ یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے نا، ثلاثۃ ایام من الحج وسبعۃ اذا رجعتم تلک عشرۃ کاملہ، کہ 3 روزے حج کے دنوں میں یعنی یکم 2 3 یا 2 3 4 5 روزے باقی 7 گھر میں رکھے۔ تو اگر آپ نے وہ روزے رکھ لیے تھے، وہ قربانی ادا ہو گئی، اس قربانی کا کوئی فکر ہی نہیں تمہیں۔ اگر تم نے روزے بھی نہیں رکھے تھے اور قربانی بھی نہیں دی تھی، اب 2 دینی پڑے گی، ایک قربانی ایک جرمانہ۔ ایک آدمی کے پاس پلاٹ ہے، 10 سال ہو گئے ہیں، اگر وہ پلاٹ لیا ہے کہ ریٹ بڑھے گا میں بیچوں گا، اس کی ہر سال کی زکات دینی ہوگی۔ اگر پلاٹ لیا ہے کہ میں اپنا گھر بناؤں گا تو اس پر زکات نہیں ہوتی۔ اگر وہ تجارتی نقطۂ نظر سے لیا ہے کہ بھئی پلاٹ لے لو، جب ریٹ بڑھے گا تو میں بیچ دوں گا، تو پھر ہر سال کی مارکیٹ ویلیو لگا کر زکات دینی ہوگی۔ میں شوگر کا مریض ہوں، کون سا وظیفہ کروں؟ سورۃ فاتحہ پڑھو، زمزم پیو، اللہ سے شفا کی دعا مانگو۔ جو آدمی اب عمرہ کریں گے ان پہ حج فرض ہو جائے گا؟ بالکل نہیں۔ دیکھو ایک بات موٹی یاد رکھو کہ حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ایک دفعہ فرض ادا کر لیا ہے تو اب دوبارہ تو فرض ہوگا ہی نہیں۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے حج ادا نہیں کیا ہے، آپ عمرے پہ آئے ہیں، لیکن قانون آپ کو رہنے کی اجازت ہی نہیں دیتا، پھر آپ حج کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو ہر حال میں واپس جانا ہوگا۔ تو جب رہنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو ہم کیسے حج کریں گے؟ تو اس لیے پھر بھی حج فرض نہیں ہوتا۔ ہاں اگر اللہ ایسے ذریعے پیدا کر دے کہ تم حج تک رہنے کی باقاعدہ قانونی اجازت حاصل کر لو اور وسائل بھی ہوں پھر حج کرو۔ اگر حج نہ کیا ہو، پہلے کیا ہے تو فرض نہیں ہے۔ بہرحال جو لوگ وتر کی نماز حرمین شریفین میں ائمہ حرمین کے پیچھے پڑھتے رہے، ان کے وتر 100% صحیح ہیں، ان کو دوبارہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور جنہوں نے نہیں پڑھے اور تہجد کے وقت اپنے الگ پڑھتے رہے، وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی جھگڑے والی تو بات ہے ہی نہیں۔ اگر مکہ مدینہ کی بس میں ہم بیٹھے تو سیٹ جو ہے وہ گیلی تھی، اب ہمیں کیا پتا ہے؟ تو آپ کو پتا نہیں تو مولوی کو پتا ہے کہ وہ کیا تھا، پانی تھا یا پیشاب تھا یا آپ نے بوتل پی کے وہاں ڈول دی تھی؟ بہرحال اس کو صاف کر کے بیٹھو، ایسے نہ بیٹھو، شک میں کیوں پڑھو؟ اصولی بات یہ ہے کہ شک پڑ گیا نا ہمیں، اللہ جانے کسی بچے نے پیشاب کیا تھا یا پانی تھا تو اس کو دھو ڈالو، ورنہ نہ بیٹھو۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين
وهذا البلد الامين فاجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك یا ارحم الراحمین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ اس عاجز کی بھی ظاہری باطنی روحانی بیماریاں دور فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. بے دینوں کو دین عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. قرض داروں کے قرض عطا فرما. جن کے گھروں میں نوجوان بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما. خیر کے رشتے نصیب فرما. یا الہ العالمین پورے عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہے جس جگہ میں ہے اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.